اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان ایک نئی کلپ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں جتنی تلاوت کلام پاک کی جائے کم ہے، ترجمے سے جتنا پڑھا جائے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ سب متفق ہوں گے، اتنا ہی کم ہے۔ 8 رمضان المبارک کی تاریخ ہے اور دیکھتے دیکھتے ہفتہ بھر گزر گیا، اور یہ بابرکت مہینہ کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور پھر جو زندہ رہے گا، جیے گا، وہ پھر آنے والے رمضان المبارک کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگا۔ اور ابھی بھی ہم لوگ کے پاس وقت ہے کہ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، عبادت کر لیں، اور جتنی عبادت ہو سکے وہ کریں، اور جس میں لیلۃ القدر، شب قدر کی رات بھی آئے گی، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ترین رات ہے، اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اس کا بھی حکم ہے۔ وہ راتیں بھی آنے والی ہیں، تو میں نے کیونکہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جس طرح سے جنت کے اوپر ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، اسی طرح سے اصحاب الجنہ جو تھے ان پہ کچھ گفتگو میں نے مختصر کی تھی، کیونکہ اتنا علم نہیں ہے میرے پاس کہ تمام آیتوں کا ریفرنسز دے سکوں اور اس کو بیان کر سکوں۔ بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو میں نے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اصحاب النار۔ دیکھیے، یہ جو لفظ ہے اصحاب، اس کو ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں ان سے منسوب صرف رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصحاب کے کئی جگہ مفہوم الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اصحاب الجنہ، جنت کے اصحاب اور ہیں، اصحاب النار، جہنم دوزخ کے اصحاب اور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سورہ فیل میں ہاتھی والے یعنی اصحاب الفیل وہ اور ہیں۔ تو میں نے بڑی مشکل سے اس کو مختصر کر کے یہ کلپ بنانے کی کوشش کی ہے کہ پروردگار عالم اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد گرامی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جن اور انس کی یعنی جنات اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دوں گا، جن اور انس کی اکثریت کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، آگ جن کو جلائے گی۔ اچھا، اگر وہ صرف آگ کہہ دیتا اور دنیا میں ہمیں آگ دکھاتا نہیں، تو پھر کسی کو کیا پتہ چلتا کہ آگ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح جلا جاتا ہے؟ تو کتنا رحمان الرحیم ہے کہ ہر چیز دنیا میں دکھا کے بتا بھی دیا کہ آگ میں ذرا اپنا ہاتھ رکھیے، جل کے خاکستر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بتا دیا کہ جنت کیسی ہوگی اور جہنم کیسی ہوگی، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج کا عنوان ہے وہ اصحاب النار کا ہے، جہنم والے۔ سورہ فیل، اس کا نمبر ہے 105، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر 19-20 ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے میری اصلاح کر دیجیے گا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یعنی سورہ فیل میں بھی بتا دیا کہ ہاتھی والے، وہ اصحاب جو ہاتھی والے تھے، اصحاب الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل یہاں استعمال ہوا ہے۔ اور ان کو وہ ابابیل نے جو کہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر آئی تھیں ابابیل، انہوں نے ان کو اس طرح ابرہہ کو تباہ کیا اور ان کے ہاتھی والوں کو کہ جیسے کھایا ہوا بھس، یہ جہنمی ہیں، مگر ہیں اصحاب۔
تو یہ بتانا مقصود ہے کہ سب اصحاب جو ہیں قابل احترام نہیں ہیں. اصحاب الجنہ احترام کے قابل ہیں، اصحاب النار عزت اور تکریم کے قابل نہیں ہوں گے. اچھا، جس طرح سے کوئی سورہ میں نے ایسا قرآن پاک کا نہیں دیکھا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر گفتگو نہ کی ہو، یا جہنم میں جو سامنا کرنا پڑے گا جن جن چیزوں کا اس سے بے خبر رکھا ہو. ایسا نہیں ہے. جہاں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں پہ تمام عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اصحاب النار جہنم میں، دوزخ میں اس کو محسوس کریں گے اور اس کو جھیلیں گے. سورہ واقعہ میں بھی صاف صاف ہے اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جن کا نامہ اعمال پشت سے بائیں طرف سے دیا جائے گا، وہ خسارے میں ہوں گے. تو یعنی ہم گروہ انسانی کو 3 میں تقسیم کر دیں گے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے اور آگے والے. تو پھر آگے والے ہیں سابقون اولئک المقربون. تو یہاں پہ الٹے ہاتھ والے جو نفس امارہ والے ہیں، جو برائی پر راغب کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ جلتی ہوئی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کی ضیافت کی جائے گی، ان کو پیش کیا جائے گا اصحاب النار کو. کس چیز سے؟ بائیں طرف والوں کو جلتی ہوا محسوس کریں گے اور کھولتے پانی سے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی. یہ 32ویں نمبر کی آیت ہے اور یہ مسلسل آیت ہے. 32، 33، 34، 35، 36 مسلسل ہے. اور پھر آگے جا کے اسی سورہ میں ہے اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں اصحاب النار ہوں گے. اچھا، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، نہ وہ عزت کا مقام ہے اور جو نہ ٹھنڈی ہوا ہے، گرم ہے. یہ 34 نمبر کی آیت ہے، 34ویں آیت ہے. اس کے بعد پہلے نعمتوں میں رہتے تھے اور گناہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے یہ اپنے کہ ہم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے. تو آج جو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ دوزخ کب آئے گی جہاں پہ ہمیں سزا ملے گی اور یہ، تو ان کو بتا دو کہ آج یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. آج یہ وہی جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ خلق کرنے کے تمام طریقوں سے آگاہ ہے. وہ دوبارہ سے پیدا کرے گا اور اسی طرح اٹھائے جائیں گے. میں نے بعض آیتوں میں یہ بھی پڑھا ہے سوروں میں کہ کچھ لوگ جب قبروں سے اپنے مرکز سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہم تو آنکھوں والے تھے، یہ ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ بعض کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یہ بھی آیت میں موجود ہے. اگر آپ کو کسی کو اس کا اسکرین شاٹ چاہیے تو مجھے کہیے گا کمنٹ سیکشن میں اس کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دوں گا. کہ بعض کہیں گے ہم تو آنکھوں والے تھے، یہ ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ بعض کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھیں نیلی کیسے ہو گئی ہیں؟ اب یہ مفہوم جو ہے آیت میں یہی ہے کہ نیلی آنکھیں ہوں گی. اچھا، ان کی جو تواضع ہوگی، جیسے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا سب جگہ جائیں، کھائیں پئیں گھومیں، جہاں جانا ہے جائیں، مگر اس شجر ممنوعہ کی طرف نہ جائیں. شجر ممنوعہ. اسی طرح ایک درخت ہے جو جہنم میں ہوگا زقوم کے نام سے، جس سے تھوہڑ کا پیڑ جسے کہتے ہیں، تھوہڑ کے پیڑ میں سے کھانا کھائیں گے وہ اصحاب النار والے. زقوم یعنی ایک تھوہڑ کا پیڑ ہے، اس میں سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اسی پر کھولتا پانی پئیں گے. کھولتا پانی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. سورہ دہر میں ہے کہ ان کے لیے زنجیریں تیار ہیں اور ان کے لیے توق اور دہکتی آگ تیار ہے. کس کے لیے؟ اصحاب النار کے لیے. زنجیریں ہیں، توق ہے. دنیا میں بھی انہوں نے کسی کو توق پہنائی ہوگی تو ان کی سزا رکھی گئی ہے آخرت میں کہ وہ بھی زنجیریں پہنیں گے اور وہ بھی توق ان کے گلے میں ڈالی جائے گی اور دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اصحاب النار. سورہ مدثر میں یہ ہے کہ جہنم پہ ہم نے 19 فرشتے رکھے ہیں. یہ آپ پڑھ لیجیے گا سورہ مدثر میں 19 فرشتے.
اب یہاں یہ کہنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے پروردگار 18 کیوں نہیں، پروردگار 20 کیوں نہیں، وہ خالق کائنات ہے، بس 19 کا اس نے آیت میں 19 لکھا ہے تو 19 ہیں، 19 فرشتے اس نے رکھے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے مقرر کیے ہوئے فرشتے ان کو دوبارہ پکڑیں گے اور جہنم میں ڈالتے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے۔ اور سخر کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی جب ختم ہو جائیں گے تو پھر آ جائیں گے جہنم میں، پھر جل کے ختم ہو جائیں گے پھر آ جائیں گے۔ تو یہ ترجمہ یہی بتا رہا ہے سقر کیا ہے اور تم کیا جانو، وما ادراک ما السقر، وما ادراک سقر، تمہیں کیا پتہ یہ سقر کیا چیز ہے، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ یہ 26، 27، 28، 29، 30 کی متواتر آیتیں ہیں سورہ مدثر کی۔ جھلسا کر سیاہ کر دینے والی بدن کو، دیکھیے سب سے غور طلب بات ہے، یہ میں آپ کو آیت سورہ مدثر کی بتا رہا ہوں 26، 27، 28، 29، 30، اس میں یہ ہے کہ جو جھلسا کر آگ جہنم کی سیاہ کر دینے والی بدن کو، جسم کو، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ جسمانی طور پہ جنت میں بھی جائیں گے، جسمانی طور پہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ آپ کے سامنے میں ان کو شیئر کروں گا۔ اچھا، زندگی میں یہ بھی آزمانا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی سوروں میں یہ بھی ہے کہ جب جسمانی طور پہ اٹھیں گے تو ان کو ایک شخص نے ایک قتل کیا ہے، ایک شخص نے 100 کو قتل کیا ہے، ایک شخص والا بھی جہنم میں جا رہا ہے، 100 قتل کرنے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے، وہ بھی جل رہا ہے، وہ بھی جل رہا ہے، مگر برابر سے نہیں جلیں گے، برابر سے نہیں جلیں گے، کیونکہ اس نے ایک کو مارا ہے۔ اللہ کے یہاں جو ہے درجات کے حساب سے ہے سزا کا بھی، اور جنت کا جو انعامات ہے وہ بھی درجے کے حساب سے ہے، جہنم کے بھی درجات ہیں وہ درجوں کے حساب سے ہے۔ جنت میں اس نے 7 دروازے بنائے ہیں، 8 دروازے بنائے ہیں جنت میں، جنت کی اس نے 8 دروازے بنائے ہیں، 8، کہ میرے متقی بندے بہت آرام کے ساتھ دروازوں سے جائے۔ اور جہنم پہ کیونکہ رش زیادہ ہوگا، پریشر زیادہ ہوگا، اکثریت زیادہ ہوگی، تو 7 دروازے جو ہیں آپ اس کی تصدیق کرا لیجئے گا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی ٹھس ٹھسا کے جائیں، ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے جائیں وہاں پہ جہنم میں، سہولت نہ ملے ان کو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک نے 1 قتل کیا، ایک نے 100 قتل کیا، دونوں جہنم میں جا رہے ہیں، دونوں جہنم میں جلیں گے، تو کیا برابر سے جلیں گے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا عملی ثبوت آپ عام زندگی میں دیکھیے، جب انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف اسکن میں ہوتی ہے، کیونکہ حس کی صلاحیت اسکن میں، جلد میں ہے، گوشت میں نہیں ہے، گوشت میں نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے نیڈل داخل کی، اسکن نے چھوا، آپ کو درد محسوس ہوا، اس کے بعد جیسے ہی وہ گوشت میں داخل ہوئی نیڈل، وہ درد ختم ہو گیا، حالانکہ نیڈل موجود ہے مگر آپ کو تکلیف نہیں ہے، کیونکہ حس کی جو طاقت ہے وہ ان کی جلدوں میں ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم ان کی کھال کو جلائیں گے پھر لے آئیں گے، کھال کو جلائیں گے پھر لے آئیں گے۔ اچھا، یہ کیونکہ میں نے الحمدللہ پروردگار عالم اور محمد و آل محمد کے صدقے سے ان کی نظر کرم کی وجہ سے یہ ترجمے سے پڑھے ہیں میں نے۔ اگر کسی کو اسکرین شاٹ چاہیے تو میں ان کو دے دوں گا کہ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اصحاب النار والے، اور ان کی جلد جلائیں گے، اس کے بعد دوبارہ لے آئیں گے، جلائیں گے، دوبارہ لے آئیں گے۔ تو جب وہ وہاں سے جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو جہنم پہ جو فرشتے مقرر ہیں 19، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ اسی میں ڈالتے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا پروسیس ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ جنت پہ کتنے فرشتے معین ہیں یہ کہیں پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے کوئی بھاگنے کی خواہش بھی نہیں کرے گا، جنت سے کوئی بھاگنے کی یا نکلنے کی خواہش بھی نہیں کرے گا، اس لیے وہاں ضرورت ہی محسوس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ جنت پہ فرشتے مقرر کرے۔ ہاں، جہنم سے بھاگیں گے، تکلیف کو جھیلیں گے۔ اچھا، یہاں تک میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جب کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کی انتڑیاں گل جائیں گی، انتڑیاں
इंटेस्टाइन, आंतें, माज़ल्ला माज़ल्ला। आज आप खौलता हुआ पानी पिएं। आज आप मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब है एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई शख्स जो है तेज़ाब पी ले तो अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, बड़ियाँ छोटियाँ, इंटेस्टाइन जो भी है, उसको तबाह बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो यही मफ़हूम अल्लाह ताला बताना चाह रहा है असहाबुन्नार के लिए कि उनको खौलता हुआ पानी, ज़क़ूम, थोहड़ के दरख्त का खाना और खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतड़ियों को गला देगी। इसके बाद से दोबारा से आ जाएंगे वो उसी हालत में, फिर खौलता हुआ पानी पिएंगे, फिर आंतड़ियाँ गलेंगी। किस कदर तकलीफ़ में असहाबुन्नार वाले रहेंगे, काश दुनिया में उसका एहसास हो जाए तो वो अमाल करें जहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे और नेमतें पाएंगे। और अगर दारोगा पूछेंगे, जहन्नम के फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई हिदायत करने वाला नहीं आया था, तो वो कहेंगे कि बेशक आया था, मगर हमने उनकी बात को माना नहीं। हम उनका मजाक उड़ाते थे, उनका तमस्खुर उड़ाते थे, आए तो थे हिदायत के लिए। सूरह नूर में है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दाएं बाएं आगे पीछे नूर ही नूर होगा। जहन्नमी वाले कहेंगे कुछ अपने पास से पानी हम पर फेंको कि हमें कुछ सुकून और इत्मीनान मिले, और अपने नूर में से हमें कुछ दे दो। ये सूरह नूर में है। तो वो कहेंगे दुनिया में तो तुम हमें नूर का समझते ही नहीं थे और आज हमसे नूर मांग रहे हो। जाओ जहन्नमी में जाओ, जहन्नम में जाओ, वही तुम्हारा ठिकाना है, उसी में रहो जहन्नम में। सूरह आराफ वो दीवार है, 7वां सूरह कुरान मजीद का, जो जन्नत को जहन्नम से जो दीवार अलग करती हो वो उसको आराफ कहते हैं। उस पर कुछ रिजाल मर्द बैठे होंगे जो आने वाले के चेहरे को देख के बताएंगे तुम जहन्नमी हो या तुम जन्नती हो, तुम असहाबुल नार हो या तुम असहाबुल जन्ना हो। वो देख देख के बताएंगे, देख देख के बताएंगे, देख देख के बताएंगे कि तुम जन्नती हो या तुम जहन्नमी हो। तो जब वो जहन्नम वाले ये कहेंगे अपने नूर में से हमें कुछ दे दो, तो परवरदिगार आलम ने उस मफ़हूम को रकम किया कुरान मजीद में कि वो कहेंगे कि दुनिया में तो तुम हमें नूर का समझते ही नहीं थे और आज हमसे नूर मांग रहे हो, जाओ जहन्नमी में रहो, जहन्नमी में रहो, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है, खुश नसीब है वो जिसकी तकालीफ़ ख़त्म हो गई, अज़ियत ख़त्म हो गई और नेमतें और राहतें हमेशा हमेशा बाक़ी रहीं। बदनसीब है वो जिसकी लज़्ज़तें ख़त्म हो गईं, नेमतें ख़त्म हो गईं, लज़्ज़तें ख़त्म हो गईं, ऐश व आराम ख़त्म हो गया और अज़ियत हमेशा हमेशा बाक़ी रही। बदनसीब है वो लोग। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स कीजिएगा। ये असहाबुन नार अल्लाह ताला ने जन्नत का नक्शा भी मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद में बयान किया है और जहन्नम का नक्शा भी, दोनों मुकम्मल तौर पर बयान किया है। हमने तुमको समीउन बसीरा, सुनने वाला देखता हुआ बनाया, इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा, चाहो तो मेरा शुक्र करो, चाहो तो मेरा कुफ्र करो। अभी तुम्हारे ऊपर रख दिया है। नफ्स लव्वामा जो अच्छाई पर राग़िब करता है, नफ्स अम्मारा जो बुराई पर गालिब करता है, और साबिक़ून साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, आगे वालों का क्या कहना, आगे वाले नफ्स मुतमइन्ना है। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।